السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا ٹاپک ہے جنس کے لحاظ سے اسم کی قسمیں۔ وہ اسم جو نر کو ظاہر کرے مذکر ہے، اور جو مادہ کو ظاہر کرے وہ مونس ہے۔ یعنی وہ اسم جو ہم نر کے لیے بولتے ہیں اور وہ اسم جو ہم مذکر کے لیے بولتے ہیں، اور جو مادہ کو ظاہر کرے وہ مونس ہے۔ اس کو ہم انگریزی میں میسکولائن اور فیمینائن کہتے ہیں۔ مثلاً بائی، گوڈا، لڑکا، راجا، کتا، دھوبی، یہ سب مذکر ہیں۔ بہن، گوڑی، لڑکی، رانی، کتیا، دھوبن، یہ سب مونس ہیں۔ یعنی بائی کا مونس آتا ہے بہن، گوڈا کا مونس آتا ہے گوڑی، لڑکا کا مونس آتا ہے لڑکی، راجا کا رانی، کتا کا کتیا، دھوبی کا دھوبن۔ اس کو ہم مذکر اور مونس کہتے ہیں۔ ہاں، بعض اسم مذکر اور مونس دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں، اسم نام کو کہتے ہیں، کسی چیز کا نام یا کسی جگہ کا نام یا کسی شخص کا نام۔ یہاں کچھ اسم مذکر اور مونس جو دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہاں، ایسے اسموں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسے اسموں کو ہم اسم مشترک کہتے ہیں۔ یعنی کچھ ایسے نام ہوتے ہیں جو ہم مذکر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور مونس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایسے اسموں کو، ایسے ناموں کو ہم اسم مشترک کہتے ہیں۔ ہاں، اب تذکیر و تانیث۔ تذکیر و تانیث کا مطلب یہ ہے مذکر اور مونس یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، حقیقی اور غیر حقیقی۔ ہاں، اب میں آپ کو سمجھاؤں کہ حقیقی کس کو کہتے ہیں اور غیر حقیقی کس کو کہتے ہیں۔ حقیقی جانداروں کی تذکیر و تانیث کو کہتے ہیں، یعنی جاندار چیزیں جو ہیں، لیونگ تھنگز جن کو ہم کہتے ہیں۔ اگر ہم ان کا تذکیر و تانیث لکھیں گے یا ہم کہتے ہیں کہ مذکر یا مونس لکھیں گے تو ایسے اسموں کو ہم حقیقی کہتے ہیں، کیونکہ جاندار چیزیں جو ہیں، جاندار چیزوں میں نر کے مقابل مادہ اور مادہ کے مقابل نر ہوتا ہے۔ یعنی ایسے اسموں کو ہم جب مذکر اور مونس بناتے ہیں تو مذکر کو ہم لگاتے ہیں یہاں مونس جو ہوتا ہے یہ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، اور مادہ کے مقابل نر ہوتا ہے۔ جیسے آدمی، گھوڑا، شوہر، گائے، یہ سب ہے جاندار چیزیں، یہ جاندار چیزوں کے نام ہیں۔ یعنی یہ اسم ہیں جو کن کے؟ جاندار چیزوں کے، جاندار چیزوں کا نام۔ آدمی، گھوڑا، شوہر، گائے، ایسے اسموں کو ہم حقیقی کہتے ہیں۔ اب ہے غیر حقیقی۔ غیر حقیقی بے جان اسموں کی تذکیر تانیث کو کہتے ہیں۔ یعنی جو بے جان اسم ہیں، جو نام ہم بے جان چیزوں کو لگاتے ہیں، ایسے اسموں کو ہم غیر حقیقی کہتے ہیں۔ ان اسموں میں نر کے مقابلے میں مادہ اور مادہ کے مقابلے میں نر ہے ہی نہیں ہوتا۔ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ ان کا یہ تذکیر و تانیث اس طرح ہو جائے کہ اس میں نر اور مادہ ہو جائے، کیونکہ یہ نان لیونگ تھنگس ہے، بے جان چیزیں ہیں۔ مثلاً دوات کیا ہے؟ یہ ہے بے جان اسم۔ کتاب، یہ بھی ہے بے جان۔ گھر وغیرہ، ایسے اسم کو ہم غیر حقیقی کہتے ہیں۔ ہاں، اب ایک بات ہے کہ کبھی کبھی بے جان چیزیں چھوٹائی یا بڑائی کے لحاظ سے بھی مذکر اور مونس بولی جاتی ہیں۔ یعنی جو غیر حقیقی مونس ہیں، جو نان لیونگ یہ اسم ہیں، نام ہے، نان لیونگ چیزوں کے نام جو ہیں، بے جان چیزوں کے نام جو ہیں، ان کو ہم اس طرح بھی مذکر مونس بناتے ہیں کہ ان میں چھوٹائی یا بڑائی کے لحاظ سے۔ مثلاً تھال ہے، یہ مذکر ہے، اس کو ہم مونس بناتے ہیں تھالی، تھال سے تھالی۔ اس طرح ٹوکرا ہے، ٹوکرا سے ٹوکری، دیگ سے دیگچا۔ ہاں، اس طرح ہم اس کا مذکر اور مونس بناتے ہیں۔ یہ ہیں غیر حقیقی، اور جاندار چیزوں کے تذکیر و تانیث جو ہے وہ ہے حقیقی۔ اب جاندار اسم کی تذکیر و تانیث، یعنی حقیقی اسموں کی تذکیر و تانیث۔ ایک پہلا پارٹ ہے اس کا، پہلا حصہ۔ یہاں نر اور مادہ کے لیے الگ الگ الفاظ مقرر ہیں۔ مثلاً ابا،
ابا ہے نر، اس کا مادہ ہے اما. اس طرح نواب بیگم، باپ ماں، غلام لونڈی. اسی طرح ہم بہت سارے بنا سکتے ہیں. اب اس کا بے پارٹ جو ہے، اگر مذکر اسم کے آخر میں، جو اسم مذکر ہے اگر اس کے آخر میں الف یا ہے ہو تو تانیث میں، یعنی مونس ہم اس کو اس طرح بناتے ہیں، اس کو الف یا ہے کے بجائے ہم چھوٹی یہ لگاتے ہیں. جیسے کہ بیٹا، بیٹا کیا ہے؟ بیٹا مذکر ہے، بیٹا اس کے پیچھے آیا ہے الف، اس کو الف کو ہم ہٹائیں گے، اس کے بدلے ہم لگائیں گے اس کو چھوٹی ہے. بیٹا سے بن گیا بیٹی، وہ مذکر ہے بیٹا، مونس ہے اس کا بیٹی. اسی طرح ہے بندہ، بندہ کے پیچھے آیا ہے بندہ مذکر ہے. اب ہم اس کو مونس کیسے بنائیں گے؟ ہم ہے کو ہٹائیں گے، اس جگہ ہم چھوٹی کو لگائیں گے. بندہ سے بن گیا اس طرح بندی. اس طرح پوتا ہے، پوتا، تا، تے کے پیچھے آیا ہے الف، اس کو ہم ہٹائیں گے، پھر مونس کیسے بن گیا یہ چھوٹی یہ لگانے سے. پوتا سے بن گیا پوتی. اس طرح لڑکا، لڑکا سے بن گیا لڑکی. ہاں اب اس کا تیسرا پارٹ ہے. اس طرح اگر مذکر کے آخر میں الف یا یہ ہو تو اسے نون سے بدل دیتے ہیں. ایسے بھی مذکر ہیں، ایسے بھی کچھ نام ہیں یہ جاندار چیزوں کے جن کو ہم الف یا یہ کے بدلے نون لگاتے ہیں تو وہ مونس بن جاتے ہیں. مثلا کچھ مثالیں میں آپ کو دوں گی. دلہا، دلہا مذکر ہے، اس کو ہم الف اگر ہٹائیں گے تو اس کا مونس بن گیا، اس کو ہم نون لگائیں گے، دلہا سے بن گیا دلہن. موچی، یہ کو ہم ہٹائیں گے، یہ کے بجائے لکھیں گے نون، موچی سے بن گیا موچن. جوگی سے بن گیا جوگن، یعنی جوگی مذکر ہے، مونس بن گیا ہے اس کا جوگن، یعنی نون لگانے سے نون سے بدل دیتے ہیں ہم اس کو تو یہ مونس بن جاتا ہے. مالی سے بن گیا مالن. اسی طرح ہم اس میں سینکڑوں بنا سکتے ہیں، لیکن یہاں ہمیں ٹائم کم ہے. اب کبھی کبھی اسموں کے آخر میں یا معروف بڑھا دینے سے بھی انہیں مونس میں بدل دیا جاتا ہے. مثلا کبوتر یہ مذکر ہے، ہرن یہ مذکر ہے، مور یہ مذکر ہے، پٹھان یہ مذکر ہے. اب ہم اس کو ہم مونس کیسے بنائیں گے؟ کبوتر سے بن گیا کبوتری، ہرن سے بن گیا ہرنی. یعنی ہمیں اس کو کچھ نہیں ہٹانا ہے بلکہ بڑھانا ہے. چھوٹی ہم اس کو بڑھائیں گے. کبوتر یہ پورا ہم لکھتے ہیں لیکن بعد میں اس کو ہم بڑھاتے ہیں چھوٹی ہے. کبوتر سے بن گیا کبوتری، یہاں ہم نے ہٹایا ہے، الف کے بجائے لکھا ہے چھوٹی ہے، لیکن یہاں ہمیں کچھ نہیں ہٹانا ہے. یہ بھی ایک قسم ہے مذکر مونس کا. یہاں ہم کبوتر پورا رکھیں گے، پیچھے سے لگائیں گے چھوٹی ہے، بن گیا کبوتری. ہرن سے بن گیا ہرنی، مور سے بن گیا مورنی، پٹھان سے بن گیا پٹھانی. یعنی یہاں ہم کو کچھ نہیں ہٹانا ہے، صرف ہمیں اس کے پیچھے یہ لگانا ہے چھوٹی یہ، تو جس سے یہ مونس بن جاتے ہیں. یہ کچھ ایسے بھی مذکر ہیں جس کو ہم اس طرح مونس بناتے ہیں. ہاں اب ہے اس کا ایک اور پارٹ. بعض اسموں کے آخر میں بغیر تبدیلی کے یا زیادہ کر دیتے ہیں. جس طرح ہم نے اوپر کبوتر، کبوتری، مور، مورنی لکھا ہے، یہاں ہم نے کچھ نہیں ہٹایا ہے، صرف چھوٹی یہ بڑھایا ہے جس سے یہ مونس بن گیا. اب یہاں بھی ایسی ہی بات ہے، یہاں یا زیادہ کر دیتے ہیں. اوپر ہم نے چھوٹی یہ لگائی ہے، اب ان میں ہمیں یا بڑھانا ہے جو یہ باقی مذکر مونس. جیسے کہ چڑا، چڑا چڑیا، گدھا گدھیا، یہاں بھی ہم نے کچھ نہیں ہٹایا ہے، ہم نے بڑھایا ہے یا. چڑا چڑیا، گدھا گدھیا، کتا کٹیا، بندر بندریا. یہ بھی مذکر اور مونس اس طرح بھی ہم بنا سکتے ہیں. اب آخر میں مونس میں مذکر کے آخر میں ہے لگائی جاتی ہے. کچھ ایسے بھی مذکر ہیں جن کو ہم آخر میں ہے بڑھا دیتے ہیں جن سے وہ مونس بن جاتے ہیں. ایسے بھی کچھ مذکر ہیں. یعنی بالغ، بالغ کا مونس بن جاتا ہے بالغہ. شاعر، شاعرہ، شاعر مذکر ہے، شاعرہ یعنی آدمی اگر شاعر ہو تو اس کو ہم شاعر کہتے ہیں، اگر عورت شاعر ہو تو اس کو ہم شاعرہ کہتے ہیں جو شاعری کرتی ہے. مالک، مالکہ، زاہد، زاہدہ.
اس طرح ہم مذکر اور مونس بناتے ہیں۔ یہ ہے آج کا میرا ٹاپک، باقی وسلام۔